بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن فرماتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں جبر نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں حجاب کریں؟ خواتین کہتی ہیں کہ ہم کیوں حجاب کریں؟ یہ سوال ہے، ایک انسان، ایک خاتون، کوئی بھی انسان یہ سوال کر سکتے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، تو ہم کیوں حجاب کریں، اور کیوں ہمیں حجاب نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں عذاب ہوگا؟ ایک سر کے بال اگر نامحرم دیکھے جس کی وجہ سے ہمیں عذاب ہوگا۔ تو عزیزان محترم، ہماری مشکلات یہ ہے کہ ہم آیت کے ایک حصے کو پڑھتے ہیں، ہم دوسرے حصے کو چھوڑ دیتے ہیں، آیت کی آگے اور پیچھے کیا ہے وہ ہم نہیں پڑھتے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یعنی آپ کو روشن کر دیا خدا نے، قد تبین الرشد من الغی، یعنی پروردگار نے ہدایت اور ضلالت کو جدا کر دیا ہے، اس کے درمیان میں فرق کو واضح کر دیا ہے۔ یعنی کوئی بھی اگر کوئی راہ ہدایت کو اگر اپنانا چاہے تو وہ روشن ہے اس کے سامنے، راہ ضلالت بھی اس کے سامنے روشن ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اصل دین کو قبول کرے یا نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے، اس کے لیے جبر نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اگر کوئی کافر، اگر کوئی غیر مسلم وہ اسلام کو قبول کرتا ہے یا نہ کرتا ہے یہ اس کی مرضی ہے، اس میں جبر نہیں ہے، وہ اپنے لیے بااختیار ہے کہ وہ دین حق کو قبول کرے یا نہ کرے۔ آپ اس کے اوپر جبر نہیں کر سکتے، آپ زبردستی اسے اسلام قبول نہیں کرا سکتے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دین اسلام کو قبول کرتا ہے، دین کو قبول کرتا ہے اور وہ دین میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر احکام دین کو عمل کرنا، اس پہ عمل کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ احکام دین کے پر عمل کرنے کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض چیزوں پہ ہم ایمان لائیں گے اور بعض چیزوں پہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، تو قرآن فرماتا ہے کہ کوئی ایسی چیز قرآن اور اسلام میں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ اسلام لانے کے بعد جو چیز آپ کے مرضی کے مطابق ہو، آپ کے لیے اچھا لگتا ہو، اس پہ آپ عمل کریں، اور جو چیز آپ کو برا لگتا ہو اور آپ کے لیے وہ اچھا محسوس نہ ہوتا ہو، لیکن قرآن نے، اسلام نے اس پہ عمل کرنا آپ کو واجب قرار دیا ہے کہ آپ کی مرضی نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کرے، اس کے اوپر عمل نہ کرے۔ جب دین اسلام کو قبول کیا، آپ نے دین کو قبول کیا، تو دین کے احکامات پر عمل کرنا آپ کے اوپر واجب ہے۔ یعنی دین کامل ہے، دین اسلام کامل ہے، دین کے احکام پر عمل کرنا آپ کے اوپر واجب ہے۔ تو حجاب کے مسئلے کے حوالے سے جو سوال ہوتا ہے، جو سوال ہمارے ناظرین کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے یہی جواب ہے کہ آپ کو احکام دین کے اوپر عمل کرنا ہے۔ حجاب کے مسئلے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حجاب صرف سر کا حجاب ہوتا ہے، صرف بال کو ڈھانپنا ہوتا ہے۔ نہیں ناظرین محترم، حجاب کا مطلب ہے کہ سر سے لے کر آپ کے پاؤں تک حجاب ہو۔ حجاب ایک اسلامی اقدار ہے، اگر یہ اسلامی اقدار اگر پامال ہو تو اس سے خاندان کے نظام پامال ہوتا ہے، اس سے معاشرہ پامال ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، حجاب کے مسئلے پہ اپنے اولاد کی، اپنے بیٹیوں کی تربیت کریں اس حجاب کے معاملے پر، کیونکہ حجاب آپ کو بچپن سے آپ کو اپنے بچوں کو حجاب کے معاملے میں آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کا معاشرہ اوپن معاشرہ ہے۔ آج ہر انسان کے ہاتھ میں ایک موبائل کی شکل میں، انٹرنیٹ کی شکل میں دسترسی ہے ہر چیز کے اوپر، وہ ہر چیز کو اس کے ذریعے سے جا سکتا ہے اس کے اندر۔ تو آپ اپنی اولاد کو حجاب کے معاملے میں تربیت کریں تو یہ بیٹیاں آپ کے لیے چراغ ہدایت بنے گی، آگے جا کر معاشرے کے لیے چراغ ہدایت ہوگا۔ یہ بیٹیاں جس کی آپ حجاب کے باحجاب تربیت کرتی ہیں، اسلامی تربیت کرتی ہیں، تو یہ آپ کے لیے عزت اور افتخار کا باعث ہوگی، اور مومن ہمیشہ باعزت ہوتا ہے۔